بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین۔ اگر معاشرہ اس آیت کا معنی، مفہوم اور اس کا مطلب سمجھ جائے تو معاشرے کے اندر پیدا ہونے والا 98% فساد از خود ختم ہو جائے گا۔ اس آیت کا جو معنی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر کے آئے تو چاہیے کہ اس خبر کے اوپر رد عمل دینے کے بجائے آپ اس خبر کی تحقیق اور تفتیش کریں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر فتنہ اور فساد جو برپا ہے وہ صرف اور صرف اسی سبب سے ہے کہ ہم کسی کی کہی گئی باتوں کو حرف آخر سمجھ کر اس کے اوپر رد عمل دینا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ دنیا کی تباہی تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اور آخرت کی تباہی وہ بھی اس اعتبار سے یقینی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کی ہے کہ ہم نے بجائے تحقیق و تفتیش کے براہ راست اس خبر کے اوپر اپنا رد عمل دیا۔ کہنے والے نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، ہم نے اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کیا، فوری طور پر اس کے اوپر اپنا رد عمل دے دیا۔ اسی آیت کی روح سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ شخص ہمیں جادو اور جنات کے حوالے سے آگاہی دیتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جس وقت وہ آپ کو کسی مخصوص شخص کو نشانہ بنا کر کے اس کی تعیین کرے کہ فلاں شخص اس نے ان جنات کو آپ کے اوپر مسلط کیا ہے، یا فلاں شخص جس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر عوام الناس فوری طور پر اس شخص سے، اس مولوی سے، اس عالم سے، اس عامل سے، اس پیر سے فوری طور پر اس دعوے کے اوپر دلیل طلب کریں کہ آپ ایک دعویٰ رکھتے ہیں، کسی کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، چاہیے یہ کہ آپ اس کے اوپر کوئی دلیل پیش کریں اور اس اپنے دعوے کو ثابت کریں، تو اس طریقے سے بہت سے عاملین کا، بہت سے 2 نمبر پیروں کا ناطقہ بند ہو جائے گا، اور وہ اپنے اس قسم کے دعووں سے اور اس قسم کی افتراء پروازی سے اور اس قسم کے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنے سے نہ صرف باز آ جائیں گے، بلکہ جو ان سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، اگر اللہ کو ہدایت دینا مطلوب اور مقصود ہو ان کو، تو وہ اپنی اس غلطی کا اعتراف بھی کریں گے اور اس سے معاشرے کے ان افراد سے وہ معافی بھی طلب کریں گے جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کا ارتکاب کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ معافی مانگیں گے۔ یہ بات اس لیے ذکر کرنا ضروری محسوس ہوئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے نام نہاد پیر، بہت سے نام نہاد عامل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کے خلاف اکساتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر نقب لگاتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھائی چارگی کی فضا کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی خونی رشتہ داریوں کو نسلی عداوتوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ محض یہ 2 جملے کہہ کے کہ بھی یہ جو جادو ہے یہ فلانے نے کیا ہے، بس وہ بھائی چارگاہ ختم، وہ رشتہ داریاں ختم، بلکہ وہ محبتیں عداوتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ قرابتیں دوریوں کے اندر بدل جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بہتان تراش نے، اس الزام تراش نے کیا کیا ہے؟ ان کے دل کے اندر نفرت کا بیج بویا ہے، جس کے سبب وہ لوگ نفرت کا شکار ہو کر کے اپنے مخلص لوگوں سے دور ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں۔
اسی طرح بہت سے لوگ ان جعلی عاملوں کی جعلی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ کیا کہ یہ لوگ ان کو قصص کہانیاں سنا کر کے کیا کرتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں جگہ پہ ایسا تیر مار دیا، فلاں جگہ پہ تیر مار دیا، فلاں جگہ پہ ایک آدمی مرنے والا تھا، بس پھوٹ مار دیا اور وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اسی طریقے سے آج کل آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو طرح طرح کی ویڈیو مل رہی ہوں گی کہ کوئی جو ہے وہ جنات کو حاضر کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کے منہ سے کیل نکال رہا ہے، کوئی جو ہے کسی کی آنکھوں سے بلڈ جاری کرتا ہے، کوئی جو ہے انڈے سے سوئیاں نکال رہا ہے، کوئی آٹے کے پیڑوں سے سوئیاں نکالتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، معاشرے کا ہم بھی حصہ ہیں۔ تو اس حوالے سے کلام کرنا ضروری محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو لوگ اس قسم کی اپنی کرامتیں اور اپنی بڑائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی حقیقت کیا ہے، اور واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں کہ یہ جو لوگوں کے تعویذات نکالتے ہیں، لوگوں کے جسموں سے کسی کے سوئیاں برآمد کرتے ہیں، کسی کے کیلے نکال دیتے ہیں، کسی کے بلوٹ نکلتی ہیں، عجیب عجیب قسم کی چیزیں لوگوں سے نکالتے ہیں، تو اس کی آیا کیا حقیقت ہے، اور یہ لوگ عامل ہیں یا شعبدے باز اور فراڈی ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنا ضروری محسوس ہو رہا ہے۔ تو دو باتیں یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں۔ جو شخص دین داری کا حلیہ اختیار کیے ہوئے ہو لیکن اس کے باوجود وہ دین داری کے اوپر بھی پورا نہ اتر رہا ہو، حلیہ اس نے دین داروں کا اختیار کر رکھا ہو اور دین داری کی شرائط کے اوپر بھی پورا نہ اتر رہا ہو، تو یہ بات یاد رکھے، نہ وہ ولی ہے، نہ وہ عامل اور کامل ہے، بلکہ وہ ڈھونگی ہے، وہ فسادی ہے، وہ لوگوں کے اندر کیا کرنے والا ہے، اپنی جعلی کرامتیں دکھا کر کے اور اپنی جعلی بزرگی کا سکہ بٹھا کر کے ان کی جیبیں خالی کروانے والا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جس شخص کے چہرے کے اوپر داڑھی سنت کے موافق نہ ہو، جس کا لباس سنت کے صریح خلاف ہو، اور جس کا اٹھنا بیٹھنا وہ صریح سنت کے خلاف ہو، جس کو سنن کے طریق نہ پتہ ہو، شریعت اور طریقت کا اس کو علم ہی بالکل بھی نہ ہو، اور وہ شخص اس قسم کی چیزیں دکھا رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ بھئی دیکھو یہ مریض میرے پاس آ گیا، اس سے یہ نکال دیا، یہ مریض آیا تو اس سے میں نے سوئیاں برآمد کی، اس سے کیلے نکالی، اس سے میں نے بولٹس نکال دیے، اس کے جو ہے خون نکال دیا، یا الٹی سیدھی قسم کی خرافات جو دکھائی جاتی ہیں، یہ 99% جو ہے شعبدہ بازی ہے۔ اگر یہی آپ کے نظر کے اندر کسی کے کامل ہونے کی دلیل ہے تو پھر یہ جو چوکوں اور چوراہوں کے اوپر کچھ عرصہ پہلے تک یہ مداری اپنے کرتب دکھاتے تھے، پھر وہ ان سے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی تو یہ تمام چیزیں کرتے تھے، یہ شعبدہ بازیاں، ہاتھ کے کھیل وہ بھی دکھاتے ہیں، یہ بھی وہی چیزیں دکھا رہے ہیں۔ اصل چیز مقصودی یہ نہیں ہے کہ آپ نے مریض میں سے سوئیاں نکالی ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے کیل نکالے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے آپ نے اس میں سے کیا نکالا ہے، اس کے آپ نے تعویذ نکال دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ شریعت کے موافق، شریعت کے حدود اور قیود کا خیال کرتے ہوئے، شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس مریض کا ایسا علاج کر دیں کہ اس کی وہ تکالیف ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ مریض کی تکلیف ختم کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ خالی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اتاولے ہوئے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت کیا پیش آئی ہے کہ آپ اپنی تشہیر کے لیے اس چیزوں کی ویڈیو کیپچر کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یا تو شہرت کے طالب ہیں یا آپ زر کے طالب ہیں کہ یہ چیزیں اس کی مدد سے آپ حاصل کر سکیں، اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ یہ تمام کام وہ کیمرے کی آنکھ سے پوشیدہ بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیمرے کی آنکھ کے سامنے کرنا اور پھر برملا کہنا کہ بھئی یہ ہماری کرامت ہے، کہ دیکھو جی یہ فلانا آیا تھا اور اس حال میں آیا تھا، وہ جو ہے وہ سائیکل کے اوپر اس کو بٹھا کر کے لے کر کے آئے تھے، ویل چیئر کے اوپر اس کو بٹھا کر کے آئے تھے اور وہ خود کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں اگر اس چیز کو تم اپنی کرامت سمجھتے ہو تو نعوذ باللہ، اگر معاشرے کے افراد ایسے ڈھونگی لوگوں کی ان چیزوں کو، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، ان کی رفتار گفتار اطوار عادات سب شریعت کے خلاف ہیں، لیکن اس سے وہ اس قسم کی شعبدہ بازی کو اگر کرامت سمجھتے ہیں تو نعوذ باللہ کل کو جس وقت دجال آئے گا اس کو تو اللہ نے طاقت بھی دی ہے کہ وہ مردوں کو بھی کھڑا کر دے گا، تو یہ تو سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑیں۔ تو کیا یہ چیزیں خالی مسلمان سے صادر ہوتی ہیں؟ جادوگری جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عجیب عجیب شبد دکھاتے ہیں،
یہ کون سی نئی بات ہے کہ اس نے فلانے سے کر دیا اور یہ نکال دیا وہ نکال دیا. اصل چیز یہ ہے کہ وہ دین کے اوپر کتنا کاربند ہے، دین کے احکامات کے اوپر کتنا عمل پیرا ہے. یہ میں مختلف نشستوں میں کہہ چکا ہوں، عامل کی شناخت کے اندر میں بات بیان کر چکا ہوں. آپ اگر میری نشستوں کو وہ اور اٹھا کر کے سنیں گے تو آپ کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ میں نے کہا تھا کہ وہ صرف عامل نہ ہو، بلکہ پہلے اس کی شرط ہے کہ وہ عالم بھی ہو. اس کو پتہ تو ہو جو کام میرے پاس کوئی لے کر کے آ رہا ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے، کس نوعیت کا کام کر رہا ہوں. اور پھر نام کا عالم نہ ہو. میں ایسے بے وقوف گدھوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو عامل تو کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، لیکن اعمال کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرنے کے لیے عمل کیے ہیں ان لوگوں نے. ہے وہ عالم بھی اور عامل بھی. نام کے ایسے میں کہتا ہوں یہ نام کے ہیں، یہ خالی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے. عالم خالی ڈگری سے حاصل عالم نہیں بنتا. ڈگریاں تو لوگ حاصل کر لیتے ہیں مختلف طریقوں سے، بس اوقات انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا، صحیح ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ امتحان میں وہاں سے آ جاتا ہے جہاں پہ اس کو جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی پاس کر کے عالم بن جاتے ہیں. لیکن یہ جو ڈگری ہے یہ تو ہمارے جو بزرگ اور اساتذہ ہمارے کو کہتے تھے یہ اس چیز کا سرٹیفکیٹ دیں کہ اب تمہارے کو علم کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو اس چیز کی نشانی ہے کہ اب اگر آپ جا کر کے کوشش کر لو اور کتابوں کو پڑھ لو تو اب آپ عالم بن سکتے ہو. یہ آپ کو کتابوں کی برگردانی کا سلیقہ آ گیا، یہ اس چیز کی ڈگری ہے. ہمارے لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے تو جب 8 سال پڑھ لیا تو بس اب ہمارے کو کوئی ضرورت ہی نہیں، عالم بن گئے، فاضل ہو گئے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جائز و ناجائز کے اندر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ محض عالم بھی نہ ہو، کسی بزرگ کی خانقاہ کا اس نے نمک بھی کھایا ہوا ہو، کسی بزرگ کے ساتھ اس سے وقت بھی بتایا ہوا ہو، اس کے باطن کی اصلاح بھی ہوئی ہو. خالی عالم ہونا کافی نہیں ہے، عالم ہونے کے ساتھ عالم بعمل بھی ہو اور کسی بزرگ کا وہ کیا ہو، رشد و ہدایت یافتہ بھی ہو، کسی بزرگ نے اس کی رہنمائی بھی کی ہو، تو تب جا کر کے وہ عالم کام کا بنتا ہے. پھر اس کو جائز و ناجائز کا پتہ چلتا ہے. اور یہاں جو عامل بنے بھی پھر رہے ہیں یہ تو اکثریت ایسی ہے کہ جن کے پاس ڈگریاں تک نہیں، جن کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. پتہ کل تک جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر کنڈکٹریاں کرتے تھے، آج وہ عامل بن کر کے بیٹھ گئے. کل تک جو ہے وہ روڑوں کی خاک چھانتے تھے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج وہ شعبدہ بازی سیکھ لی، جادوگری سیکھ لی ہے، شعبدہ بازی ہاتھ کی صفائی کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا جو ہے وہ فرما بردار اور مطیع بنا دیا ہے اور رب کی بندگی سے نکال کے اپنی بندگی کے اندر انہوں نے لگا دیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ ان کی ہر بات کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، اور اگر آپ کو یقین کرنے کا اتنا شوق ہے تو ان سے دعویٰ ما دلیل کے لے کر کے آئیں. جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا فلانے نے آپ کے اوپر کیا ہے تو اس کو بولے کہ بیٹا آپ نے دعویٰ تو رکھ دیا ہے کہ بھی فلانا آپ کا مجرم ہے، اس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، یہ جنات بھیجے، تو اب آپ اس کے اوپر دلیل بھی دے دو تاکہ آگے جا کے کہنے کے قابل تو بن جاؤں میں کہ بھی تم نے یہ کیا. پھر یہ ایک بات میں کہتے ہیں نہیں ادھر جا کے بتانا نہیں، ہمارا جھگڑا ہو جائے گا. جھگڑا کیوں ہو جائے گا؟ تمہارے پاس دلیل ہے، تم دلیل دو، تم ثابت کر دو کو جھگڑا کس چیز کا ہے. یہ تو وہی والی بات ہے نا. اگر آپ کسی کو جا کر کے بتاتے ہیں فلانے نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، وہ تب بتاتے ہیں جب آپ اس کے منہ کے اوپر یہ بات کر سکتے ہیں کہ یار یہ ایسا آدمی نے تمہارے اوپر بارے میں کہا ہے. اگر وہ بولے کہ بھی سامنا کرواؤں، کرو گے؟ بولو گے ہاں کریں گے. لیکن یہ عامل 2 نمبر پہلے کہہ دیتے ہیں نہیں ہمارا اس سے سامنے نہیں کروانا. اس سے ہمارے معاشرے کے اندر فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو گویا کہ اسے خود پتا ہے کہ اس دعوے کے اوپر میرے پاس دلیل کوئی نہیں. تو سب سے پہلے ان سے دلیل طلب کر لیں. نمبر 2، جو جھوٹی سچی کہانیاں سناتے ہیں یا اپنی کرامات کی ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے یقین نہ کر لیں. اس کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، بلکہ آپ اس کے قریب سے اس کو پرکھیں، دیکھیں یہ آدمی شریعت کے موافق ہے، یہ شریعت کے مخالف ہے. اگر وہ شریعت کے موافق چلنے والا ہو تو پھر بھی اس کے بارے میں آپ کسی سلجھے ہوئے بندے سے جو صاحب علم بھی ہو، صاحب نسبت بھی ہو، اس سے جا کر کے اس کے حوالے سے پوچھیں کہ یہ آدمی ایسا ہے، آپ ہمارے کو رائے دیں اس کے حوالے سے کہ ہم اس کے پاس اپنے معاملات کو لے کر کے جائیں یا نہ جائیں. کسی سے مشورہ لیں. یہ نہیں کہ گاڑی میں چلتے ہوئے کسی نے بتایا وہ فلاں جگہ پہ ایک بہت بڑا عالم ہے، اس نے جو ہے جناب کینسر کا کامیاب علاج کیا ہے، تو آپ پہنچ گئے وہاں پہ. جیسے کیونکہ کس سے کہانی تو انہوں نے سنائے ہوتے ہیں اور کرایہ کا ٹٹو انہوں نے جگہ جگہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی جاؤ ہماری تشہیر کرو، ہمارے لیے گھاٹ تلاش کر کے لے کر کے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ان کو ملتا ہے نا برابر کا حصہ.
تو یہ گراہک تلاش کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ جیسے ہی کسی کو پریشان دیکھتے ہیں، معصوم صورت دیکھتے ہیں، تو فوراً وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، آج ہم فلاں جگہ کے اوپر ایک عامل بیٹھا ہوا ہے بڑا زبردست ہے، وہ حضرات وہاں پہ لے کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، اپنا متی بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے، کبھی میں جنات نکال رہا ہوں، میں جو ہے یہ ویل چیئر پہ اوپر آئے ہوئے کو کھڑا کر رہا ہوں، میرے پاس مریض لے کر آئے، اس میں سے میں نے کیل نکال دی، اس میں سے سوئیاں نکال دی، انڈے میں سے میں نے فلاں چیز نکال دی، اب دیکھو میں کتنا پہنچا ہوں۔ یہ اپنے بزرگی کے ثبوت یہ لوگوں کے سامنے کس لیے پیش کر رہا ہوں؟ بزرگ جو ہوتا ہے وہ اپنی بزرگی کو چھپاتا ہے، وہ اس کی تشہیر نہیں کرتا ہے، وہ اس کی نمائش نہیں کرتا ہے، کیونکہ بزرگی آتی ہے عجز کے بعد، اور عجز جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنے کمالات کے اوپر پردہ ڈال کر کے رکھے، نہ یہ کہ ایک چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے شعبے بازی کر کے بیوقوف بنا کر کے لوگوں کو وہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہا ہے، دیکھو جی میں کتنا پہنچا ہوں، میں نے یہ کام کر کے دے دیا تمہارے کو۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کی باتوں کے اوپر اندھا یقین نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے میں فلاں جگہ پہ گیا تھا اور ایسا عمل تھا، آپ بھی وہاں پر چلے جاؤ، تو آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو۔ نمبر 2، جب یہ جھوٹی سچی کرامتیں جو سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان طبقہ ٹک 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 اگریاں مارتا رہتا ہے نا، یہ دیکھتا رہتا ہے اور یہ پھر ان کے پیچھے زیادہ خوار ہوتا ہے، ان کو بھی چاہیے پہلے اس شخص کی جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس کی آپ کرامتیں دیکھ رہے ہیں، اس کی پوری ہسٹری تو جانیں کہ یہ شریعت کے موافق ہے، شریعت کے مخالف ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، دیندار ہے، بے دین ہے، لادین ہے۔ ایسے ایسے لوگ بنے ہوئے ہیں جن کے منہ کے اوپر داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، انہوں نے فیشنی داڑیاں بنائی ہوئی ہیں اور خالی پگڑے باندھے اور ریشمی جس کو ریشم کے کپڑے پہنے میں اور جناب لگے میں وہ کرامتیں دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو جس کا ظاہری حلیہ دین کے موافق نہیں، اس میں کرامت کہاں سے آ گئی؟ اس میں شیطان کی طرف سے کوئی حرکت تو ہو سکتی ہے، کرامت نہیں مان سکتے ہم لوگ۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو ان آیات کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمبر 2 ہمارے کو اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو ہے ہر کسی کی باتوں کو دیکھنے کے بعد اس سے ڈائریکٹ متاثر نہ ہو، بلکہ اس کی جستجو کریں، اور جستجو کرنے کے بعد اس کی حقیقت تک پہنچے۔ اگر واقعی اللہ والا ہے تو اس سے متاثر ہو، اور اگر ڈھونگی ہے تو اس سے متنفر ہو۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔